قال رب اشرح لی صدری، فرمایا پروردگار کھول میرا سینہ. وہ سب ہوتا تھا نا غصہ، ہر وقت. تو غصے والے آدمی کا سینہ تنگ ہوتا ہے، غصے والے آدمی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے. دنیا میں ایک گناہگار و عاجز ہے جس نے کعبے کا غلاف پکڑا، فرمایا خدایا اس درد کے ساتھ غصہ بلڈ پریشر ختم کر دیا. اس دن سے بلڈ پریشر ختم. ایسا بلڈ پریشر ہوا تھا کہ ساتھی کہتے کھانے میں نمک نہیں ہے، اور میں نے نوالا توڑا اور توڑتے ہی پی وہ یہ نمک ہے. وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، بلڈ پریشر بالکل ختم. بہت خدا تیز نمک، مٹھے، شبلہ سب میں پیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں اللہ کے قدر. جس خدا نے بلڈ پریشر ختم کیا اس کی بارگاہ اقدس میں استغاثہ ہے کہ شوگر بھی ختم کرے اور کراچی سے فسادات بھی ختم کرے اور ہر جگہ مسلک توحید و سنت کو عزت اور دوام نصیب فرمائے. الحمدللہ. تو غصے کی وجہ سے نقصان یہ بہت زیادہ ہے کہ خون میں حدت پیدا ہوتی ہے. تو حضرت نے دعا کی پروردگار میرا سینہ کھول دے. یہ اشارہ ہے کہ لوگوں کے حرکات سکنات پر غصہ آتا ہے اور پیغمبری کے لیے بڑا تحمل چاہیے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، آسان فرما میرا کام. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کھول دے گرا میری زبان کا. حضرت جب چھوٹے تھے فرعون کے گھر پل رہے تھے، آگے آ رہا تو ایک دفعہ فرعون نے گود میں بٹھایا تھا، کھیل رہا تھا. اچانک فرعون کی داڑھی پکڑی. اس زمانے کا فرعون بھی داڑھی والا تھا، اس زمانے کا مسلمان بے داڑھی ہے. فرعون تھا لیکن داڑھی خوبصورت اور بڑی تھی. جب فرعون غرق ہوا تو چہرہ بہت خوبصورت تھا، بہت زیادہ چمک رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا، فتوحات میں ابن ربیع نے لکھا یہ کیا ہے؟ یہ چہرے سے چودھویں کا چاند بنا دیا دشمن کا. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ آرام سے رہا. یہ ہر جمعے کو داڑھی بہت اچھی طرح صاف کرتا تھا، پھر اس کو صاف کر کے صابن سر خوشبو ڈالتا تھا. داڑھی کا احترام بہت کرتا تھا. طالب علم نہیں تھا کہ مسجد میں کھڑے ہو کے وہ للو، کیونکہ یہ پتہ نہیں کہ مسجد میں بال گرانا گناہ کبیرہ و ناجائز ہے. ایک بال گرنا ہے وہ معاف ہے، ایک گرانا ہے وہ جرم ہے. فرعون جمعے کا احترام کرتا تھا اور جمعے کے دن صفائی ستھرائی داڑھی کا بہت صفائی کرتا تھا. اس وجہ سے خدا نے اس کی داڑھی چہرہ خوبصورت کیا مرنے کے بعد. توبہ توبہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت فرعون کی داڑھی پکڑی، جب حضرت چھوٹے بچے تھے تو فرعون ہو گئے، یہ تو وہی بچہ لگ رہا ہے اسرائیلی، میری حکومت ختم کرے گا، نہیں چھوڑوں گا. بیوی نے اس کو کہا آرام سے بیٹھو، یہ معصوم بچہ ہے تو اس کے ساتھ نخرے دکھاتا ہے، یہ غریب کیا جانتا ہے. اس نے کہا کیسا نہیں جانتا، اس نے مجھے ایسا جھٹکا دیا ہے کہ میں نے دانت ہل گیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی شروع سے ہی مشق کی تھی، میں اسے پکڑوں گا کھینچوں گا. فرعون نے کہا مجھے اس سے خطرہ ہے کہ وہی بچہ لگ رہا ہے. دیکھو بیوی نے کہا یہ کیا جانتا ہے، تو ننھا ہے. چنانچہ آگ منگوائی گئی اور پھول منگوایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے. تو بچے ہی ہوتا ہے، الصبی الصبی ولو کان ابن نبی. تو انہوں نے آگ کو لے کے منہ میں ڈالا، زبان کی رگیں کھنچ گئی. پھر جب غصے ہو جاتے تھے جوان ہو کر تو زبان بند ہو جاتی تھی، رک جاتی تھی. حضرت کو ایسا عذر تھا کہ حضرت کو پتہ چلتا تھا اور کوئی نہیں سمجھتا. دعا کی وحلل کھول دے عقدۃ من لسانی، گرا میری زبان. یہ گرا وہیں سے لگا ہے. یفقہوا قولی، میری بات لوگ سمجھے. وجعل لی وزیرا من اہلی، بنا وزیر میرے بھائی کو، میرے اہل میں سے ہارون اخی، ہارون بھائی کو. بھائی ہارون کو وزیر بنائیے اور میرے ساتھ ساتھ رہے گا، میرا بھائی جان ہے.
اشدد بھی ازری، پختہ کر اس سے میری کمر، واشرکہ فی امری، شریک کر اس کو میرے کاموں میں، کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح کریں آپ کی بہت، ونذکرک کثیرا، اور یاد کریں آپ کو بہت، انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمیں خوب دیکھ رہے ہیں۔ حدیث میں ہے ما نفع احد احدا کما نفع موسیٰ اخاہ ہارون، کسی نے کسی کو اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ سے نبوت مانگی۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا دے دیا گیا تجھ کو جو تو نے مانگا اے موسیٰ، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے احسان کیا تھا آپ کو ایک بار اور بھی، یاد کرنا، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے دل میں بات ڈالی تیری ماں کی، تیری ماں کے دل میں جو بات ڈالی وہ جو دل میں ڈالی جاتی ہے، کیونکہ وہ پیغمبر نہیں ہے، وہی کا اطلاق جیسے شہد کی مکھی کے لیے ہوا ہے اس کے لیے بھی ہوا ہے، القاء فی القلب، ان اقذفی فی التابوت، کہ ڈال دے اس بچے کو صندوق میں، فاقذفیہ فی الیم میں، ڈال دے صندوق کو دریا میں۔ اصل میں بچہ جب پیدا ہوا فرعونیوں کو پتہ چلا وہ آ رہے تھے، ماں کو بہت زیادہ خوف خطرہ پیدا ہوا، کچھ اور صورت نہ بنی، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کے صندوق میں ڈالے اور صندوق کو دریا میں چھوڑے۔ ہمارے حوالے کرتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، لے چلے اس کو دریا ساحل کی طرف، یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، لے لے گا اس کو جو دشمن میرا بھی اور دشمن اس کا بھی۔ فرعون کے گھر پانی پہ صندوق چھوڑ دیا گیا، صندوق کنارے پر ہوا، اسی دریا سے ایک نہر فرعون کے محل میں جا رہی تھی، صندوق اس طرف چل پڑا، دریا چھوڑ کر اس طرف چل پڑا۔ اوپر سے بی بی صاحبہ بیٹھی تھی، فرعون کی بیوی، ان کی بہترین نگاہیں تھی، انہوں نے کہا صندوق پکڑو۔ صندوق جب پکڑا کھولا گیا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ڈال دی میں نے آپ پر محبت اپنے پاس سے، جو دیکھتا عاشق ہو جاتا۔ ماں نے دیکھا مرنے نہیں دیا، فرعون کی بیوی نے دیکھا کہا ہم پالیں گے، وَلِتُسْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ آپ پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے، خوب تربیت، شاہی تربیت۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب چل رہی تھی تیری بہن، اللہ 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 اللہ، فَتَقُولُ، پس کہنے لگی، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، میں بتا دوں تم کو ان لوگوں کے بارے میں جو اس کو پال سکے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، صندوق جو کھولا گیا، بچہ شہزادہ نکل آیا موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا پورا گھرانہ عاشق ہوا، حکم دے دیا گیا، فرعون بھی بھاگا بھاگا گھر آیا، دیکھا بڑا پیارا خوبصورت بچہ ہے، چلو یہ ہمارا بیٹا ہو جائے، اب اس کو دودھ پلانا ہے، دائیں ڈھونڈو۔ ہر طرح عورتیں آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہاں کسی کافر پرائی کا دودھ پیتا ہے، نبی تو چھوٹا بھی نبی ہوتا ہے۔ جب ان کی ماں نے بکسے کو دریا میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی بہن تھی، اس کو کہا کہ تو کنارے کنارے سے دیکھتی جا، صندوق ڈوب رہا ہے یا کوئی لے رہا ہے۔ صندوق کو جب فرعونیوں نے پکڑ لیا تو وہ باہر کھڑی تھی، جب شور مچ گیا کہ بچہ ہے، بہترین ہے، دودھ پلانا ہے اور طرح طرح لوگ آئے، تو کلثوم بھی، اس کا نام تھا ام کلثوم، حضرت کی بہن کا، وہ کنارے پہ کھڑی تھی، اس نے کہا ایک گھر کو میں بھی جانتی ہوں، ان کے ہاں بھی بچہ ہوا تھا اور وہ نہیں رہا، شاید وہ پلائے۔ تو فرعون نے کہلوایا حضرت موسیٰ کی والدہ کو۔ امام راضی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے کھلوایا کہ ہم وہ لوگ نہیں جو لوگوں کے گھروں پہ جا کے دودھ پلاتے۔ فرعون غصہ ہو گیا، بیوی نے اس کو کہا غصہ چھوڑو،
بچے کو شاہی پروٹوکول کے ساتھ ان کے گھر گئے. اس گھر پر پولیس کھڑی ہو گئی اور شاہی خزانے سے اخراجات شروع ہو گئے. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں دیا گیا تو وہ تو ماں تھی، فوراً چھاتی پکڑ لی اور دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ کے امور ایسے حکمت کے ہوتے ہیں، ایسی تدابیر سے بھرے رہتے ہیں. فرجعنا الی امک، پس ہم نے لٹایا آپ کو آپ کی والدہ کی طرف، کہ تقر عینھا، کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھیں، ولا تحزن، غمگین نہ ہو. یہ بھی ہمارے احسان تھا موسیٰ. وقتلت نفسا، اور آپ نے قتل کیا، فنجیناک من الغم، پس ہم نے بچایا آپ کو اس غم سے. وہ غلطی کا کبتی کا قتل ہاتھ سے ہوا تھا فرعونیوں کا، وہ قصہ آگے آ رہا ہے. وفتناک فتونا، اور ہم نے آزمایا آپ کو کئی طرح آزمائشوں میں ڈال کر. فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر آپ رہے چند سال مدین والوں میں 10 سال. قتادہ نے کہا ہے، ابن ابی حاتم نے نقل کیا. ثم جئت الی قدر یا موسیٰ، پھر آپ آ گئے ایک اندازے کے بعد موسیٰ. ایک تفسیر. دوسری تفسیر، ثم جئت الی قدر یا موسیٰ، پھر آپ آ گئے قدر و منزلت کے ساتھ اے موسیٰ. بے سر و سامانی میں گئے، نبی بن کے آئے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے چنا آپ کو اپنے لیے. اذهب أنت وأخوك بآياتي، جائیے آپ اور آپ کا بھائی میرے معجزات لے کر. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، سستی نہ کرنا میری یاد میں. سستی خطرناک ہے.